اور اللہ کا اس طرح شکر ادا کرے کہ اللہ میں تیرا بہت بہت شکریہ کہ میرے پاس ایک اچھا گھر ہے. تو ایک تو جو گھر آپ کے پاس ہے آپ اس نعمت کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں, اور جب اس نعمت کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ میں آپ کو اور دے رہا ہے. تو یہ بیسکلی دو چیزوں کو کیٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آپ اس کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں, اور جو مانگ رہے ہیں اس کو ایسے ہی آلریڈی فیل کریں کہ وہ آپ کے پاس آلریڈی ہے, کیونکہ واٹ ایور یو آسک ان فیوچر ول آلویز ریمین. جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہے یا ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ اس کو ایک روم دکھاتے ہیں انٹیریئر ڈیزائنر کو, تو ابھی روم کے اندر کوئی فرنیچر نہیں ہے, مگر وہ اپنے مائنڈ میں ویژولائز کرتا ہے اگر دیوار کا کلر یہ ہے تو کارپیٹ اس کلر کا ہونا چاہیے, تو صوفہ ادھر صحیح رہے گا. وہ کریٹ کرتا ہے, اسی لیے کریٹو ویژولائزیشن اس کو کہتے ہیں. امیجنیشن اور کریٹو ویژولائزیشن میں فرق جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ امیجنیشن میں امیجز اگر نہیں ہوں گے آپ کے برین میں تو وہ ویژولائزیشن نہیں ہوتی. عروج اور میں جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو بہتر انہینس کرنے کے لیے اس طرح ویژولائز کریں کہ آپ کے پاس آ گئی ہے آلریڈی پریزنٹ کے اندر موجود. جیسے کہ اگر آپ کو گاڑی چلا رہے, فار ایگزامپل آئی ہیو کار, لیکن مجھے فراری کا بڑا شوق ہے کہ مجھے اورنج فراری چاہیے. اب میرے پاس بہت اچھی لیٹسٹ گاڑی, کہ جب بھی میں اس میں بیٹھتی ہوں آئی فیل, کیونکہ میں نے فراری میں فیل کر کے میں نے ایک دفعہ وہ ایک ہوتا ہے نا انوائرمنٹ کا, ایک ایمبیانس کا, میں نے وہ لے لیا تھا. اب میں جب بھی وہ بیٹھتی ہوں میں ایک چیز ویژولائز کرتی ہوں کہ میرا جو نارمل ڈیش بورڈ ہے وہ نہیں ہے فراری کا ڈیش بورڈ, یو نو, اینڈ دا اسٹیئرنگ از لائک فراری اینڈ ایوری تھنگ از لائک ان سائڈ فراری. سم ٹائمز اٹ سوئچز ٹو ہمر ایز ویل بٹ اٹس اوکے. تو وہ ایک چیز ہے, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے, جو بھی چیز بھی آپ کے پاس ہے, ایک تو اس سے مطمئن رہیں اور اسی کے اندر اپنی چیزوں کو کریٹولی ویژولائز کریں. دیٹ از دا ہول آئیڈیا. سیکنڈ از آسک پریزنٹ پہ ہونا چاہیے, پریزنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے. پریزنٹ, میک شیور اٹ ہیز ٹو بی ان پریزنٹ, تبھی کہتے ہیں گفٹ ہے. پریزنٹ از آلویز دا گفٹ, سو کیپ اٹ ان مائنڈ اٹ شوڈ بی ان پریزنٹ. سیکنڈ, تم بتاؤ آنسر. کیا بات ہے, یاد ہے مجھے یاد ہے, مجھے کہا اچھا وہ مجھے پیچھے سے یہی کہہ رہے کہ تمہیں یاد نہیں ہے. میں کہا بچوں میری ورک شاپ میں سب میں ہی بولتی ہے. یہ ذرا کریٹیکل ہے اسٹیج, اور اس کو میں تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے یہ سمجھاتا ہوں. میرا سمجھانا عروج کا سمجھانے میں فرق ہے, مگر اس کے بھی کئی اسٹوڈنٹ ہیں, عروج کے بھی ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ میں اچھا نہیں سمجھاتا, بٹ سن لے کر آنسر سے مراد یہ ہے ٹیکنیکلی کہ جب آپ کوئی ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو وہاں سے ایک رسپانس آتا ہے آپ کو, وہ رسپانس فیلنگ موڈ میں آپ نے فیل کرنا ہے. یعنی آپ آنسر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جیسے ریڈی ہیں ریسیو کرنے کے لیے. تیسرا ریسیو آئے گا, ریسیو فزیکلی ریسیو ہے, مگر فزیکلی ریسیو کرنے سے پہلے یعنی وہ گھر آپ کو مل جائے, وہ آپ کو جاب مل جائے, آپ کے گھر کے اندر خوشیاں ہوں, آپ شادی ہو جائے, اولاد, جو بھی آپ اس کو فائنل ریسیو کہتے ہیں, مگر ریسیو فزیکلی ہے, اس سے پہلے آنسر ہے. آنسر کا مطلب ہے آر یو ریڈی فار اٹ. کئی دفعہ عروج جب یہ جواب دے دیا اس چیز کا جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں, اس نے کہا میں فراری کے بارے میں سوچتی ہوں, کبھی کبھی ہمارا آ جاتی, اسی لیے آج تک فراری نہیں آئی بھی اس کے بعد. ابھی وہ چھوٹی فراری. آنسر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ریڈی ہیں اس کے لیے جس کو ریسیو ہم کہتے ہیں, جو مل جائے گا آپ کو. تو پھر ذہن بھٹکے نہ, کسی اور کوئی خیال نہ آئے, کوئی اور ڈائریکشن میں نہ چلا جائے, جیسے تو نہیں اور سے اور نہیں اور سے. اور اس کے آنسر کے اندر فیتھ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ آنسر ہے ہی ہے, تو آنسر از اندر نیم آف فیتھ, یو نو. آنسر از بیسکلی اے پیریڈ آف ویٹنگ, ایک پیشنس کا پیریڈ ہوتا ہے, جس کو ہم صبر کہتے ہیں. مگر صبر اس سرٹینٹی کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ وہ چیز آپ کو ملے گی. یہ جو پیریڈ ہے صبر کا, یہ لوگ نہیں کر پاتے. اب مجھے آپ بتائیے, اگر ایک کسان آج بیج ڈالے ہو کہ کل فصل آئے گی تو ہوگی نہیں ہوگی نا, کیسے اطمینان سے وہ انتظار کرتا ہے, موسم آئے گا, فصل ہوگی, میں کاٹوں گا. بس یہ آنسر جو ہے اس پیریڈ کا, اس کو ہم ویٹنگ پیریڈ کہتے ہیں. ویٹنگ پیریڈ کہتے ہیں, اور سرٹنٹی اور فیتھ, جسے ڈاکٹر موئز نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ یہ ہونا چاہیے, اور اس سرٹنٹی اور فیتھ کے ساتھ ویٹ کرے کہ وہ ہے اور مل رہا ہے آپ کو. جس دن یہ سرٹنٹی اور فیتھ آپ نے پا لیا, اس دن سے آپ پا لیا. یہ لوگ ایک منٹ سیکنڈ پہ میں آ جاؤں بیکاز یہ امپورٹنٹ. یہاں لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو نہیں ریسیو ہوتا. دو بچے تھے, دو بھائی تھے, ایک بڑا ایک چھوٹا. تو والد ان کو ایک سبق سکھانا چاہ رہے تھے اسی حوالے سے, تو دونوں سے کہا ایک ایک انڈا لے کے آؤ, انڈا لے کے آئے کہ دیسی مرغے کا انڈا. تو دونوں سے کہا اچھا دیکھو جا کے گڑھا کھودو, اس میں انڈا ڈال لو, اوپر گھاس پھوس ڈال دینا, اور کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ایک چوزا نکلے گا. ٹھیک ہے جی. دونوں نے الگ الگ جگہ تھوڑا سا گڑھا کھودا, اندر انڈا ڈال دیا, اوپر گھاس پھوس ڈال دی, گرم رکھا. اب وہ جو بڑا والا تھا نا, وہ ہر 1-1.5 گھنٹے کے بعد جائے, وہ اوپر سے گھاس اٹھا کے دیکھے, انڈے کو کچھ نہیں ہوا, پھر رکھ دے, پھر بند کر دے. چھوٹے نے اس انڈے کو ہاتھ نہیں لگایا. ڈیفینیٹلی کیا وہ کچھ دنوں کے بعد وہ چھوٹے والا بیٹا تھا, اس کی پاس جو انڈا تھا اس میں سے چوزا آیا, پہلے والے میں نہ آیا. پہلا والا جو ہے, یہ آنسر کا یہی پرابلم ہے. اب آپ ہوا نہیں ہوا,
ابھی تک ہوا کہ نہیں ہوا, ابھی تک ہوا کہ نہیں ہوا. یہ جب سوچ آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے کیا کیا, دیکھیں ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کے پاس ریسیو ہو رہی ہے اور یہ آپ نے کہا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا, یہ ریپلشن آپ نے بھیجی, وہ چیز چلی گئی, بے چین بوٹی نہ بنے, چیزوں کا ویٹ کرے. اچھا جی, ریسیو بھی بتا دو, ریسیو, بس ریسیو یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے اینڈ ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ جب وہ آپ کے سامنے آ جائے. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک اچھی جاب چاہیے, اس کی سب سے اچھی ایگزامپل جاب والے ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ آپ کو ایک جاب چاہیے, بٹ دیر از, اب آپ دعا کر رہے ہیں کہ جی میں 20,000 مہینے میں کماؤں, تو کسی طرح مہینے میں 40,000 کمانا شروع ہو جائے. آپ کریٹولی ویژولائز بھی کر رہے ہیں, آپ نے آس کیا فیتھ کے ساتھ, آپ نے پریزنٹ میں بھی آس کیا, آپ کو آنسر بھی مل گیا, لیکن جہاں ریسیو کا پوائنٹ ہے, ریسیو کے پوائنٹ میں ہمیشہ رسک انوالو ہوگا, اور رسک اس طرح انوالو ہوگا کہ آپ کو ہو سکتا ہے جاب سوئچ کرنی پڑ جائے, ہو سکتا ہے اپنی جاب چھوڑ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا پڑ جائے, یا آپ کو کوئی ایک بڑا ایک ایسا اسٹیپ لینا پڑ جائے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تو وہ اسٹیپ رسک لینا ہوگا, رائٹ. اور یہ جو پیریڈ ہے آنسر کا, اسی میں آپ کو گائیڈنس ملے گی, آپ کے اندر ہی خود بخود ایک احساس جاگے گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. انسٹنکٹ. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تحفہ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ موجود نہیں ہو تو ریسیو کرنے کے لیے, بیکاز آپ نے وہ چھوڑ دیا, کہیں اور چلے گئے, رائٹ. یہ 3 سٹیجز ویسٹرن سکھاتے ہیں, ویسٹرن جو سائنٹسٹ, جو نیورولوجسٹ یا ذہن کے جو لوگ ہیں, مائنڈ سائنسز, انہوں نے یہ 3 اسٹیپس بتائے. میں پھر اس کو آسان کر کے سمپل بتا دوں, اگر ہم بریک پہ نہیں جا رہے تو میں بتا دوں گا, بریک کے بعد ٹائم ہی کم ہے, آپ شروع. اچھا میرا ٹائم ہی کم ہے, تو میں پھر اس کو تو پتہ ہے ٹائم پہ چلا گیا. اچھا, ہم نے آپ کو یہ ٹیکنیک پتہ ہے کیوں سکھائی ہے؟ ذاتی ہر ایک کے گولز ہیں, میرے بھی گول ہیں, تمہارے بھی گول ہیں اپنی جگہ پہ. اس وقت جو بہت بڑا گول ہے وہ اس ملک کے اندر لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو. فلڈ افیکٹڈ پورا سندھ ہمارا بیٹھا ہے, پنجاب میں ڈینگی وائرس ہے, پشاور میں آگے پختونخوا وغیرہ کے اندر بھی حالات خراب ہے, بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہے. اس وقت ملک کا ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے. تو کریٹو ویژولائزیشن کرے, کلیکٹیولی کرے, اور ہم اس کو ایک نئے ایک مہم چلاتے ہیں کہ جس سے ڈاکٹر موئز نے پہلے بھی کہا تھا کہ 11 بجے رات کے آپ سب بیٹھے, جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں, اور 15 منٹ کریٹولی ویژولائز کرے, آس کرے. کریٹولی ویژولائزیشن کا مطلب دیکھیں ورڈ ہی کتنا کریٹو سا ہے, کریٹولی ویژولائز, ناٹ اونلی ویژولائز. دیٹ مین ویژولائز اینی تھنگ دیٹ یو کین کریٹ ان یور مائنڈ. کوئی بھی چیز جو آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کریٹ کریں کہ بہت اچھی فصلیں ہو رہی ہیں, لوگ خوش ہیں, بدین میں جو ہمارے بیچارے لوگ ہیں, جو لوگ لاہور میں, پنجاب میں جو ڈینگی سے نکل رہے ہیں, ان کو صحیح دوائیاں مل رہی ہیں, ان کو ایڈز پہنچ رہی ہے, جو لوگ بدین کے اندر ہیں, جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ان کے پاس پراپر کھانا پہنچ رہا ہے, ان کو بیماریاں نہیں لگ رہی. اس طرح کی کوئی بھی چیز کو کریٹولی ویژولائز کرے کہ ایوری بڈی از ہیپی, پاکستان از ہیپی, اور ایک فلیگ کو, ایک اچھے سے فلیگ کو دیکھ کے اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں خوشحال سے کھڑے ہو کے اس ترانے کو پڑھ رہے جو ہمارے ملک کا ترانہ ہے. اس طرح کی چیزوں کو کریٹولی ویژولائز کرے. رات کے 11 بجے 15 منٹ تک آپ ویژولائز کریں. میں اور ڈاکٹر موئز بھی اس وقت وہ میڈیٹیشن آپ کے ساتھ کر رہے ہوں گے, اور اس کو کہتے ہیں کلیکٹو کانشیسنیس. اس کلیکٹو کانشیسنیس سے ہم اپنے ملک کو چینج کر سکتے ہیں. جس طرح کلیکٹولی ہم برے کام کر رہے ہیں, تو کلیکٹولی ہمارا ملک بھی ایک اور ہی سمت کی اور بڑھے جا رہا ہے. تو کلیکٹولی اگر صرف 20% لوگ اس قوم کے, اس ملک کے صرف 20% لوگ کریٹولی ویژولائز پازیٹیولی اپنے ملک کے لیے کریں, تو ہم اس ملک کا مستقبل چینج کر سکتے ہیں. اور ہم وہ بڑی باتیں نہیں کریں کہ گھر سے نکلے, ریلیاں نکالے, یہ کرے, شور مچے, نہیں. اپنے گھر میں صرف 15 منٹ اپنے دن سے نکالیں اور کریٹولی ویژولائز کریں ایک بہتر ملک, اور یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے. آپ سے اب ملاقات ہوگی منڈے کو ڈریمز کے ساتھ. اور اب ہم بات, جس طرح کہ ہمارا ملک بھی ایک ڈریم ہی تھا, خواب ہی تھا جو پورا ہوا ہے, تو ہم آپ کے خواب کے اوپر ہی بات کریں گے. بٹ منڈے کو ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا. عروج نے کہا کہ ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, احتجاج ضروری ہے. اصل میں جو چیز ضروری ہوگی وہ خود بخود ہوگی, مگر آپ نہیں کر رہے ہوں گے. یعنی کریٹو ویژولائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے بیسیکلی. تھوڑا سا میں پھر سے ایکسپلین کر دوں, مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا ٹائم ہے. ویژولائز کس سے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ آنکھیں بند کریں, اپنی آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں, آپ کے گھر کا دروازہ کس کلر کا ہے, آپ کے گھر کے باہر کی عمارت کس کلر کی ہے. پھر آپ امیجن کریں, آپ سوچیں, ناٹ امیجن از ناٹ دا ورڈ, مگر تصور کریں کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہیں. اچھا ڈرائنگ روم میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے فرنیچر کیا ہے, دیوار پہ کیا ہے, اسے کہتے ہیں ویژولائزیشن. جو چیز آپ نے دیکھی ہے, سنی ہے, سونگی ہے, چکھی ہے, چھوئی ہے, اس کو جب آپ ریکال کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, اسے ویژولائزیشن کہتے ہیں. کریٹو ویژولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ابھی نہیں ہوئی اس کو اس طرح سوچنا کہ وہ ہو گئی ہے پریزنٹ میں, حال میں, اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہو چکی ہے, اسے کریٹو ویژولائزیشن کہتے ہیں. ہم نے آپ کو یہ پروگرام خصوصی طور پہ ایل ٹی وی کی طرف سے اس لیے دیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہتری آئے.
اگر بہتری کے لیے احتجاج تو خود بخود ہوگا، مگر جب تک مائنڈ میں کوئی چیز نہیں ہوگی، پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ہوگی. یاد رکھیے ٹیبل جس شخص نے سب سے پہلے بنائی ہوگی اس نے اس ٹیبل کو اپنے مائنڈ میں بنایا ہوگا، اس نے کریٹو ویژولائز کیا ہوگا، اس کے بعد فزیکلی یہ ٹیبل بنی ہے. ذہن میں آئے بغیر ٹیبل نہیں بن سکتی. تو ہر چیز پہلے ذہن میں کریٹ ہوتی ہے، اس کے بعد فزیکل ڈائمینشن میں کریٹ ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کریٹو ویژولائزیشن اپنے اپنے مقصد کے لیے ڈیفینیٹلی یوز کریں. آپ کا بچہ نہیں پڑھتا اس کے لیے یوز کریں، شادی کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، اللہ کرے آپ کی ہو جائے، مگر کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہے، مگر ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے آج ہم چاہ رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے. روز رات کو 11 بجے میں بھی بیٹھا ہوں گا، عروج بھی بیٹھی ہوں گی، لاکھوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈسائپلز ہیں، فیس بک پہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے 11 بجے رات کو بیٹھے اور صرف یہ تصور کریں، کریٹیولی ویژولائز، یقین کے ساتھ کہ فصلیں ہو چکی ہیں بڑی، اسکول میں بچے ہیں، روڈ پہ گہما گہمی ہے، بازار کھلے ہیں، لوگوں کے چہرے بہت خوش ہیں، ہر شخص خوشی سے مل رہا ہے، چھوٹے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں سے پیار کر رہے ہیں. اس چیز کا تصور اس طرح کریں جسے واقعی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوگا، ہو رہا ہے. تو میں یقین دلاتا ہوں دس از گوئنگ ٹو ہیپن، اٹس اے میریکل اینڈ دس میریکل از سائنٹیفکلی پروون. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار میرے آپ کے ہم سب کی زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دیں اور توفیق دے کہ خوشیاں ہم دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.